جگڑا صاحب آپ سے ہی سٹارٹ کر لیتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انوار الحق کاکڑ صاحب نے آج ARY کے پروگرام میں یہ بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ SRO تو عمران خان صاحب کے ٹائم پر آیا تھا, وہی پالیسی کا تسلسل ہے, کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. اب بتائیے اس کا کیا کرنا ہے پھر؟ دیکھیے کاکڑ صاحب کی تو کوئی کریڈیبلٹی فرینکلی ہے نہیں جب وہ خود فارم 47 کی ریولیشنز کی دھمکیاں جو ہے وہ دیتے, اور باقی جو آپ نے خود سنا دیا اس کے بعد ایٹ لیسٹ جو صورتحال ہے اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں رہتی. افنان اللہ کا بیان دیکھ کے, حنیف عباسی کے بیانات سن کے, ٹھیک ہے, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کیئر ٹیکرز نے غلط کیا ہے, لیکن کنفیوژن میں 3-4 چیزیں نہیں نظر آ رہی. پہلی چیز تو یہ کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے تو کیوں نہیں بلیک اینڈ وائٹ میں ایکشن لیا جاتا, ٹھیک ہے, اگر وہ دکھائی دیا جائے تو پھر پتہ چلے گا. لیکن پنجاب کے فیڈرل کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ان کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں, اور کچھ ان کے کولیگز کے خیال میں وہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ پاورفل ہے, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں کسانوں کا کیا قصور ہے. دیکھیں میں 2 باتیں کہتا ہوں. میرے خیال میں یہ جو نظام ہے پرائسز سیٹ کرنے کا, خریدنے کا, سبسڈی دینے کا, یہ اس طریقے سے چل نہیں سکتا. یہ پاکستان کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے ریفارم کا, لیکن ان 3-4 دنوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس حکومت کے ریفارم کی کتنی کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا زیادہ مارکیٹ پہ انحصار کریں. گندم منگوانی تھی تو منگوا لیں, آپ اس لیے منگوا رہے ہیں کہ قیمت میں کہ مارکیٹ میں پرائسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کسانوں کی ایک ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی, کیونکہ پچھلے سال انہوں نے 3900 پہ 3900 پہ جو ہے وہ بیچی تھی, 4000 پہ بیچی تھی ایکچولی جھگڑا صاحب, 3100 پہ بیچیں. جی ایکچولی 4000 پہ بیچی تھی, یہ کسان اتحاد کے رہنما ہمارے پروگرام میں بول چکے. ٹھیک ہے, تو اگر بیچی تھی اور وہ ایکسپیکٹیشن بھی آپ نے سیٹ کر لی اور وہ ریزرو پرائس بھی آپ نے سیٹ کر لیا, لیکن پھر آپ نے کوئی ٹارگیٹس ہی نہیں سیٹ کیے, تو آپ کسانوں کا ٹرسٹ لوز کر رہے ہیں. پھر اگر وہ اپنے رائٹس کے لیے نکلے, ان کو مارے پیٹے, پھر کوئی کسان کارڈ کا ڈرامہ کریں, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے نا یہ حکومت, یہ تو بہت چھوٹا سا لیکن آپ کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ آپ کیئر ٹیکر کو ہی بلیم کر رہے ہیں جھگڑا صاحب, آپ کیئر ٹیکر کو ہی بلیم کر رہے ہیں؟ یار آئی ڈونٹ نو, مجھے ایک چیز پتا ہے کہ یہ جو انکوائری ہوگی اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نظر آئے گا, تو کیوں میرے سے ویسے جو ہے وہ اوپینین. چلیں میں یہ انکوائری کے ریزلٹ والی بات تو کروں گی بلال صاحب سے, لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کدھر سٹینڈ کرتی ہے اس سارے معاملے میں؟ بیکاز اس ٹائم پر PMLN کے رہنما کلیئرلی الزام لگا رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر, اور اس میں کوئی, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے آج انوار کاکڑ صاحب نے عمران خان صاحب کے SRO کے اوپر بلیم لگا دیا ہے. ویئر ڈز پیپلز پارٹی سٹینڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کسان کی بات کرتی ہے اور ملک کی بہتری کے لیے بات کرتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے, تاریخ کا حصہ ہے, آن ریکارڈ ہے کہ یہاں پہ پہلے بھی جو گندم ہے وہ امپورٹ ہوتی تھی جب مشرف صاحب کا ٹائم تھا. جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت آئی تو انہوں نے جو پالیسی دی اور گندم کی قیمتیں بڑھائیں اور یہاں کے کسانوں کو انسینٹیوز دیے, تو اس سال سے لے کے گندم بہت اچھی یہاں پہ ڈراپ ہونے لگی, اور پھر ہم لوگ امپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ کرتے تھے. یہ جو ابھی کا ایشو ہے یہ بڑا المیہ ہے ہمارے کسان بھائیوں کے ساتھ, کہ اصل میں تو گورنمنٹ جو لیتی ہے آ کے مارکیٹ میں آتی ہے وہ بہت تھوڑی مقدار ہوتی ہے. ہم لوگ 10% بھی نہیں لیتے. سندھ گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ ہو یا پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ ہو, باقی صرف مارکیٹ کو اسٹیبل کرنے کے لیے, وہ جو قیمتیں ہیں ان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے کہ جی بہتر رہیں اور کسان کو ایک اچھی اس کی قیمت ملے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے, یہ جو اتنی بڑی مقدار میں امپورٹ ہوئی ہے گندم, اور اب وہ گورنمنٹس کے پاس ویسے ہی جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے, کیونکہ ان کی پہلے ہی جو کنزمپشن ہوئی وہ کم ہوئی, ان سے کم لی جو ملرز ہیں انہوں نے,
تو وہ بھی ہم کم لے. مثال کے طور پر لاسٹ ایئر ہم نے 14 لاکھ ٹن سے زیادہ یہاں پہ لی. اس دفعہ ہم 9 لاکھ ٹن لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. آلریڈی 6-7 لاکھ ہمارے پاس موجود ہے. یہ جو امپورٹ والا ایشو ہے, میں صرف ایک عرض کروں, یہ جو امپورٹ والا ایشو ہے یہ ایک حقیقت ہے. بلکہ جھگڑا صاحب میرے بڑے دوست ہیں, مہربان بھی ہیں ہمارے, مجھے بڑا ان کا احترام ہے, سیاسی بڑی انہوں نے جدوجہد کی ہے. ان کو ظاہر علم اس لیے نہیں ہے کہ کے پی میں گندم زیادہ نہیں ہوتی, پنجاب اور سندھ میں ہی زیادہ ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو مجھے یاد ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے احکامات تھے کہ جو گندم ہمارے پاس تھی اس کو سبسڈی دے کر ایکسپورٹ کیا جائے. جو ایکسپورٹ کرتا تھا اس کو ڈالرز میں 50% فیڈرل گورنمنٹ کو دینا تھا اور 50% یہ پابند کیا گیا کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ بھی دیں. پہلے انہوں نے اس کو ایکسپورٹ کیا اور پھر کچھ ماہ کے بعد یوکرین سے دوبارہ امپورٹ کی گئی گندم. اچھا, اس پوائنٹ پہ میں آؤں گی کیونکہ ابھی ایک اور شاہ صاحب ریکارڈ ہے, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, اس لیے کیونکہ اس طرح کا ایک اور بحران جو ہے نا وہ جنم لے رہا ہو سکتا ہے. It could be brewing right now. So I'm going to talk about that. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کس کو مورد الزام ٹھہراتی ہے اس ٹائم پر, پی ایم ایل این کو یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو؟ اس دفعہ تو بالکل سیدھی بات ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اور اتنی بڑی تعداد میں منگوائی گئی. بس تھوڑا بہت چلے, اگر ان کو اندیشہ ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ یا تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں, جی ہو سکتا ہے گندم کی فصل صحیح نہ ہو تو پھر ایک بحران ہو جائے آٹے کا اور پھر وہ قیمتیں بڑھ جائیں, تو اس کے لیے لیکن لمیٹڈ منگائی جاتی ہے. یہ جو اتنی بڑی مقدار میں منگائی گئی اور اس وقت بھی وہ شروع ہوئی اور جو گورنمنٹس کے پاس پڑی ہوئی تھی, پروونشل گورنمنٹس کے پاس, وہ بھی یوز نہیں ہو سکی اور وہ اتنی بہتر بھی نہیں ہوتی. اس میں ان کو مکسنگ کرنی پڑتی ہے یہاں کی لوکل گندم کو, پھر وہ کھانے کے قابل ہوتی ہے جا کے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس وقت تو ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہی اوپر ہی جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی مقدار میں کیوں منگوایا.